آج کے جو تراویح میں عمومی طور پہ پارہ جو پڑھا گیا وہ 24واں پارہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ زمر، سورہ مومن اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ایک دو مقامات سے میں اس کی تفسیر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، یعنی بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اولاً یہ ذکر کیا کہ قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے اس کو مانا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو ماننے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام خوبیاں اس کی ذات میں ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکے رہنا، جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا، مثلاً انبیاء کرام علیہم السلام کو، رسولوں کو، ان کو مانا جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ کتابوں کو ماننے کا حکم دیا تو کتابوں پر ایمان لایا جائے، فرشتوں کو ماننے کا حکم دیا، فرشتوں کو مانا جائے، ان پر ایمان لایا جائے۔ اس طرح جس جس بات کو ماننے کا حکم دیا گیا ان پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہے۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ بندہ نیک کام کرے اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، یعنی ہمیشہ استقامت کے ساتھ وہ کام کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے ایسی وصیت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں، آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں نہ پوچھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل آمنت باللہ واستقم، کہ تم یوں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے بعد اس پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ جو ثابت قدم رہنا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے کہ بندہ نیک کام کرے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی الفاظ ہیں کہ ان کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ تو فرائض کے بعد بندہ جو بھی عمل کرے وہ بھلے تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ فرض تو جو مقرر ہیں وہ پورے کرنے ہیں، نفل جو کام ہیں وہ اتنا اپنے اوپر لے جتنا وہ نبھا سکتا ہے اور ہمیشہ اسے کر سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جس چیز کو اختیار فرماتے پھر ہمیشہ اسے کرتے رہتے تھے۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس کی بات کو بہت ہی اچھا قرار دیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد مؤذن ہے جو اذان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے۔ بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، سنتوں کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی مبلغین۔ تو ان کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے کہ ان کی بات کتنی اچھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ قرآن پاک کی مشہور آیت ہے اور بڑی امید والی آیت ہے۔ عمومی طور پر جو دلوں میں اور ذہن کے اندر بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑھ کر جو
امید والی آیت ہے وہ یہی آیت ہے، اگرچہ کہ اس سے بڑھ کر بھی آیتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جو گناہ کر بیٹھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کے گناہوں سے بڑھ کر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہ کیسا ہی ہو۔ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے انہ هو الغفور الرحیم کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں علماء نے بڑے خوبصورت نکات بیان کی ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جگہ جگہ قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے، اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی، اے میرے بندو، وہ میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی اپنا بندہ فرما رہا ہے کہ تم نے اگرچہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن ہو تم میرے بندے، لہذا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا بلکہ میری طرف رجوع کرو۔ تو یہ بڑی ایک امید والی بات ہے اور ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے کہ تم ہو میرے بندو، یعنی میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمارے روئے روئے کو بنایا، وہی ہمارے جسم کے ہر جز کا مالک ہے، خالق ہے، وہ ماں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب بھی رجوع کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بہت خوبصورت بات یہ بھی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا عبادی، میرے بندو۔ ایک معنی تو یہ ہوا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، لیکن ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا عبادی، یعنی حضور علیہ السلام لوگوں کو، گناہ گاروں کو اپنا بندہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، یعنی ان بندوں کی نسبت اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف ہو گئی۔ اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آگے جو الفاظ ہیں وہ ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو پھر اس کا یہاں پر ایک لفظ یہ بنتا تھا کہ لا تقنطوا رحمتی، کہ میری رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ تو بہرحال علماء نے یہاں یہ بھی نکتہ بیان کیا ہے کہ عبادی کی نسبت، یعنی بندوں کی نسبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، لہذا اگر کوئی اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بندہ کہتا ہے، عبد مصطفیٰ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد کہتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، عبد کا معنی نوکر ہوتا ہے، عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کنت عبدہ وخادمہ بین یدیہ، کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم تھا، آپ کا بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے مایوس ہمیں کبھی نہ کرے، اور ہمیں مایوس نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔